اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی بے انتہا حمد و ثنا اور اس کی محبوب ہستیوں پر بے انتہا درود و سلام کے بعد عامر بخاری کا آپ کو سلام پہنچے۔ ناظرین، میں آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ کائنات کے آخری لمحات کی کچھ نشانیاں شیئر کرنے لگا ہوں، خاص طور پہ رات کے حوالے سے۔ ہو سکتا ہے آخری رات جو ہے کائنات کی، اس رات کیا ہونا ہے، حالات کیا ہونے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ ہمیں کس طرح سے بتایا ہے۔ دیکھیں، اس زمانے میں جب قرآن کریم نازل ہو رہا تھا، لوگ سوال کرتے رہے کہ قیامت کب آئے گی۔ کبھی سوال کیا کہ یسألونک عن الساعۃ، اے میرے نبی، یہ آپ سے ساعت کے بارے میں، قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ تو کہیں پہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جواب دیا کہ اصل میں قیامت اس وقت آئے گی جب یہ مکہ والے جو ہیں، عرب والے، آپس میں تخاصم میں ہوں گے، جھگڑ رہے ہوں گے، تو قیامت آئے گی جس کو ذات نے فرمایا کہ ما ینظرون الا صیحۃ واحدۃ تاخذہم وہم یخصمون، کہ یہ وہ سنگل بلاسٹ کے منتظر ہیں جس نے کائنات کو ختم کر دینا ہے، اور جب یہ سنگل بلاسٹ ہوگا، یہ قیامت آئے گی، تو پھر نہ تو یہ اپنے گھر والوں کی طرف پلٹ کے جا سکیں گے اور نہ ہی یہ وصیت کر پائیں گے۔ ایک نشانی تو ذات نے یہ بتائی سورہ یاسین میں۔ اس کے بعد سورہ قیامہ میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو مزید واضح کیا ہے، اور ٹائم فریم کے حوالے سے بڑی امپورٹنٹ چیز ہے یہاں پہ۔ اس ذات نے فرمایا کہ اسی طرح سوال تھا لوگوں کا قیامت کے حوالے سے، کہ انہوں نے سوال کیا کہ ایانا یسأل ایانا یوم القیامہ، کہ اے میرے نبی، یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کا دن کب آئے گا۔ یعنی وہی سوال کیا جا رہا ہے قیامت کے حوالے سے، لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور نشانی بتا دی۔ اور نشانی کیا بتائی؟ اس ذات نے فرمایا فَإِذَا بَارِقَ الْبَصَرُ، جب بصارتیں تیز ہو جائیں، انسان کی نظر تیز ہو جائے، مقصد کچھ پردے ہوں گے، قدرت انسان کی نظروں کے سامنے سے ہٹا دے گی، اور انسان دیکھ کے حیران ہوگا کہ یہ کس طرح سے وقوع پذیر ہو گیا۔ اگلی آیت میں اس ذات نے فرمایا وَخَسَفَ الْقَمَرُ، اور جب چاند گرہن لگ جائے۔ اب یہاں پہ میں آپ کو روکنا چاہوں گا۔ پہلی چیز اس ذات نے بتایا کہ جب نظریں تمہاری تیز ہو جائیں، کچھ پردے ہٹ جائیں، کائنات کے راز آپ کے سامنے آنا شروع ہو جائیں۔ اگلی آیت میں اس ذات نے فرمایا کہ وَخَسَفَ الْقَمَرُ، اور جب چاند گرہن لگ جائے۔ حالانکہ اگر ویسے دیکھا جائے تو جب سے کائنات بنی ہے، ہزاروں لاکھوں سال سے چاند گرہن لگتا آ رہا ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ لیکن سوال اور اس کے جواب سے پتہ چلتا ہے سوال کس ذات سے کیا جا رہا ہے، خدا کی پاک ذات سے۔ نبی سے سوال ہو رہا ہے کہ خدا سے پوچھیں کہ قیامت کب آئے گی۔ اب دیکھیں، جو سوال کرنے والے ہیں کہاں پہ ہیں، کیونکہ چاند گرہن جو ہے بعض اوقات زمین کے ایک حصے پہ ہوتا ہے، ایک حصے پہ نہیں ہوتا، تو کہاں پہ چاند گرہن لگے گا؟ تو اس ذات نے اس کا جواب، اس کی لوکیشن ہمیں بتائی ہے کہ چاند گرہن کہاں لگے گا، کس آیت کے ذریعے کہ یسأل ایانا یوم القیامہ کا، کہ یہ سوال کرتے ہیں میرے نبی کہ قیامت کب آئے گی۔ سوال کون کر رہے تھے؟ اس کو دیکھنے کے لیے جب ہم قرآن کریم میں اس آیت کی، اس سورہ کی لوکیشن دیکھتے ہیں کہ کہاں پہ نازل ہوئی، کون سے لوگ سوال کر رہے تھے، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ مکی سورہ ہے۔ تو اس کا مطلب ہے مکہ کے لوگ سوال کر رہے تھے کہ قیامت کب آئے گی۔
اب ان کو جواب دیا اس ذات نے کہ فائزہ بارک البصر و خسف القمر، کہ جب چاند گرہن لگ جائے، تمہاری نظریں تیز ہو جائیں، کچھ حقائق آپ کے سامنے آنا شروع ہو جائیں۔ اب یہاں پہ اگر میں آپ سے کہوں کہ اس ذات نے مہینے کی ڈیٹ بھی بتا دی، آپ کو جگہ بھی بتا دی، تو واضح الفاظ میں اگر آپ کہیں نہیں جی مکہ کا نام نہیں ہے، تو سوال سے آپ نے پتہ کر لیا، کیونکہ قرآن کریم جو ہے تدبر کرنے والے کے لیے ہے، تذکر کرنے والوں کے لیے ہے۔ جب تھوڑا سا غور کریں گے کہ سوال کرنے والوں کو جب جواب دیا جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے اسی علاقے میں ہی چاند گرہن ہوگا نا۔ سوال کرنے والے ہیں مکہ والے، کیونکہ یہ آیت جو نازل ہو رہی ہے کہاں پہ ہو رہی ہے؟ مکہ میں۔ تو اس کا مطلب ہے لوکیشن کا بھی پتہ بتا دیا اس ذات نے۔ اس کے بعد یہ بھی بتا دیا کہ وَإِذَا بارک البصر و خسف القمر، اور چاند گرہن لگ جائے۔ اب مہینے کی ڈیٹ کیا بتائی اس ذات نے؟ سوچا آپ نے، پتہ چل گیا کہ کون سی ڈیٹ ہے۔ چلے آپ بھی سمجھ گئے یقیناً کہ چاند گرہن جو ہوتا ہے وہ عام طور پہ مہینے کی مڈ میں ہوتا ہے، 14-15 تاریخ کو۔ اٹ مینز چاند گرہن جو ہے کب لگے گا؟ مہینے کی کسی قمری مہینے کی کون سی مڈ کی ڈیٹ میں۔ اس کا مطلب ہے یہ قمری مہینے کی مڈ کی ڈیٹ جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ جس رات چاند گرہن لگے گا وہ رات، اس کا مطلب ہے قیامت آنے کے حوالے سے لاسٹ لمحہ ہے اس کائنات کا، وہ آخری رات ہے۔ کیونکہ چاند گرہن کب لگتا ہے؟ رات کو۔ تاریخ کب ہوتی ہے چاند کی؟ کون سی ہوتی ہے؟ مڈ میں ہوتا ہے چاند۔ جس وقت چاند، زمین اور سورج ایک ہی لائن میں ہوتے ہیں، یعنی فل مون ہوتا ہے، روشن ہوتا ہے چاند، چاند گرہن تب لگتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے ڈیٹ بھی اس ذات نے بتا دی کہ مڈ آف دا منتھ ہوگا۔ اس کے بعد یہ بھی اس ذات نے بتا دیا کہ رات کا ٹائم جو ہے یہ بہت امپارٹنٹ ہے، کیونکہ جواب دیا جا رہا ہے قیامت کے سوال پہ، اور جواب دینے والی کوئی عام ذات نہیں ہے، خالق کائنات نے یہ جواب دیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ قیامت سے ریلیٹڈ رات کی بات ہے، یعنی اس کائنات کی آخری رات کی بات ہے کہ اس رات کیا لگے گا؟ چاند گرہن لگے گا۔ تو اٹ مینز اللہ تعالیٰ نے دو بڑی نشانیاں یہاں پہ دی ہیں ہمیں۔ نمبر 1، تخاصم ہو رہا ہوگا مکہ میں۔ جب مکہ میں تخاصم ہو رہا ہو، عرب کے لوگ آپس میں جھگڑ رہے ہوں کسی چیز کے حق پہ، اس پہ میں اسپیشل اپنی الگ سے ویڈیو بنا چکا ہوں، اس کی آپ دیکھ سکتے ہیں میرے یوٹیوب چینل پہ۔ دوسری نشانی اللہ تعالیٰ نے کیا بتائی کہ جب کچھ حقائق آپ کے سامنے آنے لگیں، آپ کی نظریں تیز ہو جائیں اور چاند گرہن لگ جائے۔ اب اس چیز کو جب ہم نے مزید سمجھنے کی کوشش کی تو سورہ مدثر میں جو کہ 74 سورہ ہے قرآن کریم کا، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بتایا ہے کہ چاند کے حوالے سے اس ذات نے قسم کھائی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کلا والقمر، نہیں قسم ہے چاند کی۔ اور پھر رات کی قسم کھائی، رات کے کس ٹائم کی قسم کھائی؟ واللیل اذا ادبر، اور قسم ہے رات کے اس وقت کی جب رات جانے لگے۔ والصبح اذا اسفر، اور جب صبح روشن ہونے لگے۔ اس ذات نے فرمایا انہا لاحد الکبر، ان قسموں میں چاند، رات کا آخری پہر اور صبح، ان قسموں میں وہ ذات کہتی ہے کہ بہت بڑی قسم ہے۔ اٹ مینز کیونکہ ایک نئے دن کا آغاز ہے، قیامت کا دن اصل میں 50,000 سال کا ایک دن ہونا ہے۔
تو اس کا مطلب ہے اس آخری رات کی نشانی یہ ہے کہ انسان بے چین ہوگا، کیونکہ حقائق سامنے آنا شروع ہو جائیں گے، پردے ہٹنا شروع ہو جائیں گے، نظر بہت تیز ہوگی انسان کی، جن حجابات سے آگے آج ہم نہیں دیکھ سکتے اس وقت انسان دیکھ رہا ہوگا، چاند گرہن لگے گا۔ اب چاند گرہن کا مرکز کہاں پہ ہوگا؟ مکہ مکرمہ میں، یعنی مکہ مکرمہ چاند گرہن کا مرکز۔ اس کے بعد ہونے والی جو صبح ہے اور رات کا آخری پہر، اس میں کوئی بہت بڑی تبدیلی رونما ہونے والی ہے، کیونکہ اس ذات نے خاسف القمروں کے بعد، چاند گرہن کے بعد آگے جو قسم کھائی، اس ذات نے فرمایا وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور جب سورج اور چاند کو جمع کر دیا جائے، اٹ مینس کہ یہ صبح کا وقت جو ہے یہ اس تبدیلی کا وقت ہے، رات کے چاند گرہن کے بعد کا وقت، کہ جب یہ چاند اور سورج ایک دوسرے کے قریب آ جائیں گے۔ حالانکہ جب چاند گرہن ہوتا ہے سورج اور چاند ایک دوسرے سے میکسیمم فاصلے پہ ہیں اور درمیان میں زمین ہوتی ہے، لیکن جب صبح کا وقت ہوگا ایسی تبدیلی رونما ہوگی کہ چاند اور سورج ایک دوسرے کے قریب آ جائیں گے اور چاند اور سورج کو جمع کر دیا جائے گا، اور وہ دن ہوگا، وہ وقت ہوگا قیامت کا، جس وقت ایک بلاسٹ ہوگا۔ کیونکہ پچھلی آیت میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے سے جب سوال کیا گیا قیامت کے حوالے سے، تو اس ذات نے فرمایا کہ یہ اور کسی چیز کے منتظر نہیں ہے بلکہ صیحتاً واحدتاً کے منتظر ہیں، سنگل بلاسٹ کے، اور وہ جب آئے گی تو پھر یہ نہ تو وصیت کر پائیں گے، یعنی سب کچھ ختم، نہ ہی اپنے گھروں کی طرف پلٹ کے جا سکیں گے۔ تو یہ صبح کا وقت بہت امپارٹنٹ ہوگا، کیونکہ صبح کے بعد دن ہونا ہوتا ہے، وہ دن پھر اس دنیا کا دن نہیں ہوگا، وہ قیامت کا دن ہوگا، وہ 50,000 سال کا دن ہوگا۔ اسی تھوڑے سے لمحے میں اتنی بڑی تبدیلی آنی ہے کائنات میں کہ پوری کائنات نے تباہ ہو جانا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے لاسٹ نائٹ آف دا یونیورس جو ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ واضح طور پہ ہمیں بتایا کہ یہ تقریباً مڈ آف دا منتھ ہوگی، قمری مہینے کی۔ نشانیوں میں سے نشانیاں بھی کلیئر کر دیں، تو اسی لیے کافی ساری ایسی نشانیاں ہیں جو علماء ہمیں بتا چکے، کافی ساری نشانیاں پوری بھی ہو چکی ہیں قرآن کریم میں بتائی گئی نشانیوں میں سے بھی، اور کچھ نشانیاں باقی ہیں، اور تقریباً یہی لگتا ہے کہ ہم کائنات کے ان آخری ایام میں سے گزر رہے ہیں۔ تو اس لیے اپنے اعمال پہ غور ضرور کریں، اپنے خدا کے سامنے ہمیشہ سچ بولیں، غلط بات نہ کریں، غلط مت سوچیں، خدا کے سامنے کوئی غلط کام نہ کریں، اپنے خدا کے سامنے ہیں ہم، کیونکہ ہمارا جو دن ہے عدالت کا ہمارے لیے وہ بہت قریب آ چکا، ہمارے حساب کا دن بہت قریب آ چکا۔ تو اس لیے اپنے حساب کی فکر کریں، آپس کے لڑائی جھگڑے چھوڑ کے اپنی ذات پہ فوکس کریں، جتنی نیکیاں کما سکتے ہیں کما لیں، یہ تھوڑا سا وقت ہے۔ تو اللہ کی امان میں رہیں، اللہ حافظ۔